شیخ اکبر محی الدین بن عربی قدس اللہ سرہ العظیم، بس یہ دو باتیں آپ کے حضور عرض کرتا ہوں۔ یہ دو بزرگ بڑے مشہور ہیں۔ اگر ظاہری تصوف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مشہور، لیکن ان کا اظہاریہ ظاہریت ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اظہاریہ ظاہریت جی۔ شیخ اکبر وہ تو صاحبان سبحان اللہ، تو ان دونوں بزرگوں نے وہ خطوط موجود ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کا خط ان کے مکتوبات میں ہے جی، جو فارسی زبان میں ہے۔ شیخ اکبر کا خط عربی میں، تو انہوں نے اپنے شیوخ کو لکھا، شیوخ طریقت کو، کہ آپ نے جو اوراد و وظائف عطا فرمائے تھے ان کا ہم التزام کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہم تجلیات کی برکات کو نسوانی صورتوں میں متشکل دیتے ہیں۔ نقطہ فکر ہے جی، کہ ہم آپ کے علم میں ہے کہ اسماء صفات، اسماء و صفات کی تجلیات، تجلیات کے انوارات، انوارات کی ذلیات، ذلیات کے بروزات، بروزات کے برکات، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں رحمہ اللہ، حضرت اقبال، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اچھا، دیدار جاری ہے، اس وقت ہم مظاہرات فطرت کا دیدار کر رہے ہیں، یہ دیدار ہے۔ پھر وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارا نور حسن تمہارے وجود کے اندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پھر نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے جی۔ حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ عزیز کیا فرماتے ہیں؟ اے ہوتن رب سچے دا ہوجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خاج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق بہان میرے مطلب یار کھڑاتی ہوں۔ اس وجود کے اندر سفر کرنا، تو انہوں نے دونوں بزرگوں نے لکھا کہ ہم اللہ کے رحمت کے انوارات کو نسوانی صورتوں میں دیکھ رہے ہیں، تو خوف لاک ہو گیا، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہو، رحمت کی کہکشاں پر جا رہے ہو، رحمت کی کہکشاں پر۔ ماں جو یہ انسان کہاں سے وابستہ ہے؟ رحم مادر سے، اس لیے سارے رشتوں کے ساتھ جو ربط ہے اس کا شرعی نام کیا ہے؟ صلہ رحمی، صلہ رحمی، ٹھیک ہے جی۔ تو شیخ اکبر فرماتے میں خانہ کعبہ شریفہ کا طواف کر رہا تھا، تو مجھے دو اشخاص ملی، بہت قداور، غیر معمولی طور پر قداور، غیر معمولی طور پر روبدار چہروں والے، کہ میرا دل سہ نہیں سک رہا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ہم سے کیوں گھبرا رہے ہو، ہم بھی تیرے اجداد ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا جد تو آدم ہے۔ فرمایا ہم نیچے نہیں آئے، ہم نے حبوط نہیں کیا۔ بڑے راز ہیں، بڑے راز ہیں، میرا رب جانتا ہے۔ جو حضرت اقبال فرماتے ہیں نا، تھا ضبط بہت مشکل اس سے لمانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر، اسے نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ خدائے کریم و جلیل بزرگوں کی برکات آپ کی طرف منتقل کر دے، یہ تسلسل یہ جاری ہے۔ میں آپ کو، میں کالا باغ کا رہنے والا ہوں، یہ سلسلہ جو ہے یہ جلالیہ ہے، اس کو بعض نے مولویہ بھی کہا ہے جی، لیکن حضرت جلال الدین رومی سے پہلے کا یہ
حضرت شیخ کمال الدین جندی، بعض نے نام جندی لکھا ہے، بعض نے جنیدی بھی لکھا ہے، صحیح ہے کہ جندی ہے رحمہ اللہ. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ رجال الغیب میں سے تھے. انہوں نے حضرت شمس تبریز سے کہا کہ بیٹا تم کونیا چلے جاؤ، کونیا میں ایک سوختہ جان ہے، اس کو گرماؤ. اب دیکھیے ایک شخص کے لیے بھیجا جا رہا ہے، ذرا غور کیا جائے. میرے آقا نے سیدنا مسیح الاسلام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ اکیلے چلتے ہو؟ اب حضر اکیلے چلتے ہو، اکیلے میں موت آئے گی اور اگلی جان شخص کے طور پر نہیں امت کے طور پر اٹھائے جاؤ. ایک شخص امت ہے، ابو ذر غفاری مسیح الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت شمس، اچھا عمر میں حضرت شمس تبریز چھوٹے، عمر میں چھوٹے، روم بڑے عمر. اچھا تو حضرت اقبال نے اس کو کمال، حضرت اقبال کمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شمس تبریزے ز ارشاد کمال، شمس تبریزے ز ارشاد کمال رفت سوئے مکتب ملا جلال. تب تو ملا تھے نا. شمس تبریزے ز ارشاد کمال رفت سوئے مکتب ملا جلال. اچھا لوگوں نے بہت کچھ فرمایا ہے اس حوالے سے، روایات متنوع ہیں، لیکن میں طالب علم یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرت کے اپنے شاگرد ہیں نا حسام الدین چلبی، اچھا یہ جو مثنوی ہے یہ تحریر نہیں ہے، یہ ایک خاص کیفیت میں حضرت روم اشعار کہتے تھے اور حضرت حسام الدین چلبی کا یہ ہم پر احسان ہے وہ نوٹ کرتے ہیں، یہ تحریر نہیں. وہ خود کہتے ہیں نا بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم کہ تمام شد رکوع کہ امام شد فلانے. مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو چلبی رحمۃ اللہ علیہ، حسام الدین چلبی. 6 جلد آپ کی اپنی ہے، یہ آپ کا اپنا گفتہ ہے. 7ویں جلد جو ہے وہ تحقق نہیں ہے، یہ آپ کی گفتار نہیں ہے. بہرصورت تو حسام الدین چلبی کہتے ہیں کہ کونیا جو ہے یہ ایسی جگہ تھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا تمدن کا مرکز تھا. اچھا ایک جگہ دائرے میں اس طرح ایک بازار بنا ہوا تھا، نیچے بازار تھا اور وہاں قالین بچے ہوتے تھے، سبززار تھا، اس پر کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی علمی مناظرے کر رہا ہے، کوئی طب کی چیزوں کے بارے میں، اور ماشاء اللہ طبیب ہے، طب کی چیزوں کے بارے میں خواص بتا رہا ہے اور اوپر رہائش ہے. کہتے ہیں حضرت تبریز میں وہاں بیٹے کافی ہے جی، کافی گرم ذرا پی لیں گے. ہاف مجھے ذرا گول کا عرض ہے بیٹا، پھر تنگ کرتا ہوں. ابھی حاجی صاحب میرے ساتھ بیچارے بڑے محنت کرتے ہیں، ان کو تکلیف دیتا ہوں، اللہ ان کو اجر دے. تو بیٹا وہ پھر کہتے کہ وہاں انہوں نے کرائے پہ جگہ لی. اچھا اور وہ کام کرتے تھے یہ رفوگری، رفوگر کو اردو میں نساج کہتے ہیں، نساج کا کام کرتے ہیں. آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا خیر نساج. جی خیر نساج کا جو نام ہے وہ شیخ اسماعیل ہے. حج کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے بیٹے، پہلی بات پہ مجھے یاد دلانا، حج کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ذاکرہ پاس نہیں تھی. جس وقت وہ لوگ پڑاؤ کرتے تھے نا بیٹا، کھانے پینے کے لیے بیٹھتے تھے حضرت، تو آپ دور چلے جا کے مراقبہ میں مشغول ہو جاتے تھے تاکہ یہ دسترخوان کھولیں گے تو مجھے بھی بلائیں گے تاکہ میں ان پر بوجھ نہ ہوں. اب عرب لوگوں کی عادت تھی نا کہ جو شخص قافلے سے قافلہ پڑاؤ کی ہوئے وہ فاصلے پر بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ حاجی صاحب آپ ساتھ میں پہلے گفتگو ہم پشتوں میں کرتے نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات آپ نہ مہمان کا بڑا حق ہے سر، آپ میرے تو بھائی ہیں لیکن سب کو تو مہمان ہیں. تو کیا ہوا کہ خیر نساج پہ ذرا دور بیٹھتے تھے کہ اگر کھانا پینا کریں تو مجھے بلانے نہ پڑے، مراقبہ میں مشغول ہوں. تو عرب لوگ جو قافلے سے دور بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اچھا اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملازم ہونا چاہتا.
تو ان کا سگنل یہ تھا کہ اس کے پاس آ کے کہتے تھے خیر خیر، اگر وہ کہے نعم تو اس کا مطلب غلام بننے کے لیے تیار ہے، تو خیر اس طرح وہ ہو گئے۔ تو وہ جب لے گیا تو انہوں نے کہا کیا کام جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں رفوگری کا کام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کا نام خیر نساج رکھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن کسی کام سے وہ آئے تو یہ عبادت کر رہے تھے اور ان کے سر کے اوپر نور کا حالہ تھا، سبحان اللہ۔ تو وہ بیٹھ کے رونے لگا، کہا بندہ خدا غلام تو مجھے آپ کا ہونا چاہیے تھا، غلام تو مجھے آپ کا ہونا چاہیے تھا، میں نے آپ کو غلام بنایا ہوا، میرے گھر سے جو کچھ مرضی ہے سمیٹ لو۔ میں کہا کچھ نہیں چاہیے، میں تو حج کے لیے چلا تھا، ٹھیک ہے جی بس مجھے میری گودڑی دے دیں بس کافی ہے۔ سبحان اللہ، چلے گئے سبحان اللہ۔ مکہ شریف حج کیا، تو پھر مدینہ شریف چلے گئے، مستقل کیا مدینہ شریف میں رہا خیر نساج کا، کمال شخص تھے۔ اچھا کہا کہ مجھے اب اسماعیل نے کہا کرو اللہ کے ایک نیک بندے نے مجھے خیر نساج کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا نام اللہ نے عطا کیا۔ بزرگوں کے ساتھ عجب ہوتا ہے، انوکھی وضاحت سارے زمانے سے نرالے، یہ عاشق کس بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو سوز نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں۔ واہ واہ، دیکھیں اب دیکھیں یہ قرآن میں سب کچھ ہے نا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فتمثل لہا بشرا سویا، ایسے بشر بن گئے کہ سیدہ طیبہ مریم سلام اللہ علیہا جن کی کرامت ہے، یا مریم ان لکی ھذا، اے میرے بچے مریم، زکریا علیہ السلام فرماتے دروازہ تو میں نے مکفل کیا تھا، یہ کہاں سے آیا؟ جی قالت هو من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب حضرت مریم بھی نہ پہچان سکی، فرمایا انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ خیر نساج مدینہ شریف میں ایک بزرگ، بڑے بزرگ تھے، ان کا شاہ شجاع کرمانی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، نواب بھی تھے۔ تو کہتے ہیں وہ جب آتے تھے تو مدینہ شریف کے لوگوں پر جاؤ حشمت نچاور کرتے رہے، لنگر چلتا تھا، نواب جو تھے۔ سبحان انہوں نے جنت البقیع میں اپنے لیے قبر تیار کروائی۔ اللہ۔ اچھا، اب شیخ حضرت نساج اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع کی زیارت کریں، قبر کھدی ہوئی تھی کہ تو وہاں تو اس وقت یہ رواج نہیں تھا نا۔ فرمایا یہ کس نے کیا؟ کس نے کہا حضرت یہ شاہ شجاع کرمانی نے کیا رحمہ اللہ تعالی۔ فرمایا میرے بھائی کرمانی کو معلوم نہیں ہے کہ بقیع کے جنازے ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بقیع میں دفن ہو گیا ہوں تو یہاں آؤں گا، اچھا، یہاں اہلیت کے مطابق جگہ ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنے سارے ہیں جو کہیں دفن ہو جاتے ہیں، ملائکہ وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، اللہ، اور کتنے ہیں جو یہاں دفن ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھینک دیتے ان کے جنازے اچھا، ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ ہیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، بالکل یہ ایمان ہے۔ واہ واہ، اور ایسا ہی ہوا شاہ جی، شاہ شجاع کرمانی کا کسی فقہی مسئلے پر علماء مدینہ سے اختلاف ہوا، اچھا، حکمرانوں نے مدینہ سے بے دخل کر دیا۔ اچھا، شاہ شجاع کرمانی کے فوت ہوئے، کرمان میں آپ کا مزار ہے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور خیر نساج مدینہ شریف میں فوت ہوئے، اسی قبر میں دفن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت بستام اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بیٹا یہ کتاب کہیں ہوگی کتاب الاسرار۔ اچھا کتاب الاسرار کے نام سے کتابیں بڑی ہیں، بہجت الاسرار، کشف الاسرار، کتاب الاسرار، کوئی راؤنڈ ورڈ 16-17 کتابیں جن میں لفظ اسرار ہے۔ جی، تو یہ منسوب ہے حضرت بستام کی طرف۔ اچھا، حکیم الامت کمال شخص ہیں حضرت اقبال، جی، کامل بستام عاشق، وہ کیا کیفیت ہا خیزد الصحباء عشق، کیفیت، ہس تقلید ہم در اسماء عشق، تقلید بھی اسماء عشق میں سے ہے، کامل بستام در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد،
خربوزہ آقا و مولا نے تناول نہیں فرمایا تو مسنون طریقہ تمہارا یہ حلال ہے جس طرح مرضی ہے کھاؤ. آپ نے ادھر دیکھا نہیں دیہاتیوں کو اس طرح اوپر مکہ مارتے ہیں توڑ دیتے کیوں جی شاہ جی؟ ہاں اس طرح بس خوردن خربوزہ کا عاشقی محکم شوز تقلید یار یار عاشقی محکم شوز تقلید یار تا کمند تو شود یزداں شکار سبحان اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بھائی قابل غور بات ہے نحن نحب اللہ کتنا زبردست جملہ ہے. میرے رب نے اس کو مشروط کر دیا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ محبت کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ٹھیک ہے لیکن میری محبت تو مشروط ہے. فاتبعونی آپ کی غلامی کریں پھر محب نہیں محبوب کے درجے پر آ جائیں گے. اب تو محب بننا چاہتے ہیں نا پھر پروموشن ملے گی یحببکم اللہ پھر اللہ ان سے محبت کرے گا محبیت سے محبوبیت کے درجے پر آ جائے گا. تو حضرت بسطام کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ایک رمز رکھا کہ یہ مجھ پر کھل جائے. طواف کعبہ کے دوران طواف کعبہ کرتا رہا نہیں کھل سکا. واپس آیا تو ذرا کچھ مردہ تھا طبیعت میں اوس تھی طبیعت اچھی نہیں. کیا دیکھتا ہوں کہ صحرا میں ایک کٹیا ہے اس میں ایک خاتون تشریف فرما ہے اور کچھ بکریاں آس پاس بندھی ہوئی ہیں. تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں نے کہا بہن آپ خاتون ہیں سر پہ دوپٹہ لے لیں. تو مسکرائی فرمایا عجب بندے ہو کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران سر نظر نہیں آیا میرا سر نظر آ گیا. اللہ اکبر عجب آدمی ہو. پہلے تو ذرا تھوڑے سے مبلغ ہو گئے تھے نا نصیحت کر رہے تھے اب بیک فٹ پہ چلے گئے. اللہ اکبر. یہ تو حضوری کے حد پہ گیا ہے یہ تو حضوری کے حد پہ گیا. کعبۃ اللہ کے طواف میں سر نظر نہیں ہے میرا سر نظر آ گیا. میں نے کہا حضور نام کیا ہے؟ تو نے کہا میرا تو کوئی نام نہیں. میرا نام وہ محبوب رکھ دے تو محبوب ہے میرا نام وہ مردود رکھ دے تو مردود ہے. میں اپنے لیے کیفیت منتخب نہیں کر سکتی جو کچھ وہاں سے آ جائے. تو اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سناتا ہوں پھر شاہ جی اجازت چاہوں گا آپ سب سے. ہمارے علاقے میں وہاں ادھر تو ذرا ظاہر ہے کہ لوگ کالا باغ مراد ہے. ہاں جی پڑھے لکھے ہیں نا. وہاں مسجدوں کے نام اس طرح ہے ٹالی علی مسجد اچھا حافظ شیر علی مسجد لوہارا علی مسجد. جی کسی لوہار صاحب نے بنائی نا تو اس کا نام رکھا لوہارا علی مسجد. وادی پانی میں ہے. آپ میرے ساتھ کالا باغ میرے خیال میں نہیں کالا باغ گئے تو ہے اس مسجد نہیں گئے کبھی آپ کو دکھاؤں گا. وہ اس طرح بنائی کاریگروں نے کمال کیا تقریباً آدھی مسجد پانی میں. اچھا. تو لوگوں نے اپنے طور پر ان کا نام رکھا تھا چپاتا فقیر. مقامی بولی میں چپاتا فقیر بولتے نہیں تھے فرض نماز پڑھتے تھے اور احرام پہنے ہو ہر وقت احرام. اچھا. احرام کی حالت جو بھی کیفیت تھی فرض نماز پڑھتے تھے پھر وہاں بیٹھ جاتے تھے پاؤں جو ہے نا پانی میں لٹکا لیتے کسی سے بات نہیں کرتے. کوٹ چاندنا حاجی صاحب نے دیکھا ہے کوٹ چاندنا میں ایک بزرگ تھے بڑے بزرگ حاجی فخر الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادریہ سلسلہ کے تھے. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ گئے. وہاں جو شیخ طریقت تھے سجادہ نشین انہوں نے کہا بیٹے آپ یہاں آ گئے کالا باغ میں ہمارا فرزند ہے کالا باغ میں ہمارا فرزند ہے. خیر وہ واپس آ گئے کہ آپ نے اگر مرید ہونا ہے تو وہاں ہو. ان کا نام لوگوں نے چپاتا فقیر رکھا تھا. مقامی بولی چپاتا یعنی نہ بولنے والا. تو کہتے ہیں حاجی فخر الزمان صاحب جب وہاں داخل ہوئے تو وہ اپنے اس انداز میں بیٹھے تھے ان کو دیکھ کے ہنس پڑے اور کہا سائیں دہلیوں تیا ہیں. مقامی بولی سائیں دہلیوں تیا ہیں یعنی دہلی سے ہو کے آ گئے. یہ کون سی کمیونیکیشن ہے.
سنتے کہ زندہ ہو یہ وہ دل دریا سمندروں ڈونڈے کون دلاں دیا جانے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زندہ قلب عطا فرمائے آمین مستی تو کوئی بات نہیں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یہ ہمارے شاہ صاحب آج